نزار قبانی کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے جس میں وہ یروشلم کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا ہاں، وہ آسمان اور زمین والی نظم، رائٹ؟ ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ اے یروشلم، زمین اور آسمان کے درمیان سب سے تیز ترین راستہ. کیا بات ہے، مطلب بہت ڈیپ لائن ہے یہ. بہت ڈیپ ہے. اور عام طور پر نا جب ہم کسی شہر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بارڈرز آتے ہیں، سڑکیں، ریل اسٹیٹ یا جغرافیہ آتا ہے. ہاں بالکل، فزیکل چیزیں ہی آتی ہیں دماغ میں سب سے پہلے. صحیح کہا. لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جو سورس مٹیریل دیکھ رہے ہیں نا، شمس الدین الکیلانی کی تحقیق ہے دا مسلم فیسنیشن وتھ جیروشلم، اور باقی مؤخذ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک بالکل مختلف ہی کہانی سامنے آتی ہے. ایک بالکل الگ پرسپیکٹو ملتا ہے ہمیں. ہاں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اسلامک ہسٹری کے جو عظیم ترین روحانی رہنما تھے نا، جنہیں ہم صوفی کہتے ہیں، ان کے لیے یہ شہر نقشے پر موجود کوئی فزیکل جگہ تھی ہی نہیں. صحیح، وہ اس کو جیوگرافی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. بالکل، ان کے لیے نا یہ ایک روحانی ٹیکنالوجی تھی، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ریالٹی کے ڈائمینشنز ہی چینج ہو جاتے ہیں. یا ایک پورٹل کی طرح جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آج ہم اسینشلی یہی ایکسپلور کرنے والے ہیں کہ آخر اس مٹی اور ان پتھروں میں ایسی کیا کشش تھی جس نے صدیوں تک انسانی شعور کو اپنی طرف کھینچا. میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں واقعی حیران تھی. اور کشش بھی ایسی جو صرف وقتی نہیں تھی، یعنی یہ نہیں کہ ایک دور میں لوگ گئے اور پھر بھول گئے. صحیح، یہ صدیوں پر محیط ایک مسلسل روحانی عمل تھا. جب ہم ان سورسز کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ یروشلم کو کسی عام مقام کی طرح وزٹ نہیں کرتے تھے. مطلب ٹورسٹ بن کر نہیں جاتے تھے. بالکل نہیں. وہ اس شہر کو اپنے روحانی ارتقاء یعنی اسپریچول ایولیوشن کے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے. ان کے نزدیک یہ زمین انسان کو اس کے اصل مقصد سے ڈائریکٹ جوڑتی تھی. واو. ہاں، تو یہ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ ہیومن سائیکالوجی اور اسپریچولیٹی کا ایک بہت ہی گہرا کنیکشن ہے. اچھا، اگر اس کنیکشن کی بنیاد کو دیکھیں ہم تو سورسز واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں شب معراج کے واقعے کی طرف. اسراء اور معراج. ہاں، اسراء اور معراج یعنی پیغمبر اسلام کا یروشلم سے آسمان کی طرف سفر کرنا. قرآن اور احادیث میں اس زمین کو برکت والا کہا گیا ہے. صحیح، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ٹریڈیشنز میں. بالکل، یعنی ایک ایسی زمین جہاں کی ایک نماز باقی جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے. 1000 نمازوں کے برابر، بالکل. لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا اور ڈیپ جائیں تو اسلامک ٹریڈیشنز کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں طوفان نوح کے بعد پانی سب سے پہلے کم ہوا. اوہ اچھا، یہ پوائنٹ واقعی بہت فیسینیٹنگ ہے نا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری وقت میں سور پھونکا جائے گا، لوگ جمع ہوں گے اور حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. یعنی لٹرلی وقت کی ابتدا اور وقت کی انتہا دونوں کا مرکز. ایگزیکٹلی، دونوں کا مرکز ہے یہ. ان فیکٹس کو ملا کر جب میں دیکھ رہی تھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صوفیہ کے لیے یہ ایک کاسمک پورٹل تھا. کاسمک پورٹل، یہ ٹرم بہت پرفیکٹلی فٹ آتی ہے اس پر. ہاں، مطلب ایک ایسی انٹری پوائنٹ جہاں فزیکل دنیا اور ان سین دنیا کے درمیان جو پردہ ہے وہ سب سے زیادہ باریک ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ جو کاسمک پورٹل والی آپ نے بات کی نا، یہ کانسیپٹ بہت نیچرلی میچ کرتا ہے اس چیز سے جسے صوفیہ فنا کہتے ہیں. اچھا، فنا تھوڑا ایکسپلین کریں گے اس کو؟ ہاں، تو فنا کا مطلب ہے اپنی انا، اپنی ذات یا ایگو کو مکمل طور پر مٹا دینا تاکہ خدا کی ذات میں گم ہو جا سکے. یعنی خود کو کمپلیٹلی ختم کر دینا اسپرچویلٹی کے لیے. صحیح کہا. اب سوچیں، ایک صوفی جس کا الٹیمیٹ گول ہی اس فزیکل دنیا کے لمیٹیشن سے آزاد ہونا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے لٹرلی فزیکلی اس مقام سے آسمان کا سفر کیا، تو ان کے لیے اس جگہ کی اہمیت تو ٹوٹلی الگ لیول پر چلی جائے گی. ایگزیکٹلی. ان کے لیے اس مقام کی فزیکل پراکسیمٹی، اس کے قریب ہونا بہت اہم ہو جاتا ہے. تحقیق میں خاص طور پر صخرہ یعنی اس مقدس چٹان کا ذکر ہے. جہاں سے معراج کا آغاز ہوا تھا، رائٹ؟
بالکل وہی صوفیہ کے لیے اس چٹان کے قریب کھڑا ہونا یا وہاں عبادت کرنا کوئی عام رسم نہیں تھی. یہ اس امید کا اظہار تھا کہ شاید اس پوائنٹ پر جہاں زمین آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے، ان کی روح بھی اس فزیکل قید سے آزاد ہو سکے. واو. ہاں، اور وہ یہیں رہنا اور یہیں دفن ہونا چاہتے تھے تاکہ ان کا جسم اس مٹی کا حصہ بنے جو انڈائریکٹلی آسمان سے جڑی ہوئی ہے. یہ اسینشلی ایک طرح کی روحانی گریوٹی تھی جو انہیں کھینچ رہی تھی اس شہر کی طرف. روحانی گریوٹی، بالکل صحیح لفظ ہے یہ. لیکن یہ کشش نہ اچانک کسی تیسری یا چوتھی صدی میں شروع نہیں ہوئی تھی. ہمارے ماخذ بتاتے ہیں کہ اس کا بیج ابتدائی اسلام میں ہی بو دیا گیا تھا. اصحاب الصفا اور صحابہ کے دور میں ہی اس کی روٹس مل جاتی ہیں ہمیں. ہاں، جیسے جب حضرت عمر یروشلم آئے تو انہوں نے اپنا مشہور معاہدہ کیا جو کہ ایک عظیم تاریخی ڈاکیومنٹ مانا جاتا ہے. صحیح، اور اس کی اہمیت آج تک تسلیم کی جاتی ہے. اور حضرت بلال نے وہاں پہلی اذان دی. پھر ابو ذر الغفاری جیسے صحابہ جو ویسے ہی اپنی شدید سادگی اور دنیا سے بے رخی کے لیے جانے جاتے تھے، ان کا کنیکشن بھی زمین سے بنتا ہے. ابتدائی فگرز کا وہاں جانا ایک سیٹ پیٹرن دکھاتا ہے ہمیں. بالکل. لیکن اس ٹائم لائن میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ سٹرائکنگ لگی وہ ابتدائی صوفیوں کا دور ہے. مثال کے طور پر رابعہ العدویہ. ہاں، رابعہ کی کہانی بہت پاورفل ہے. مطلب ایک ایسی عورت جو غلامی کی زندگی سے آزاد ہوتی ہیں اور آزاد ہوتے ہی سیدھا یروشلم کے پہاڑوں کا رخ کرتی ہیں. رابعہ کا واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ وہ تصوف میں محبت یعنی ڈیوائن لو کے تصور کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں. ٹرو، انہوں نے در کے بجائے محبت کو سینٹر میں رکھا. بالکل، اور سورس مٹیریل میں ان کا ایک بڑا جذباتی واقعہ بیان ہوا ہے. جب سفر کے دوران وہ بہت تھکی ہاری تھیں اور لوگ انہیں ترس کھا کر دیکھ رہے تھے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے خدا سے ایک بڑا ڈائریکٹ اور پرسنل سوال کیا کہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اس وقت انہیں ایک الہامی آواز سنائی دی. واو! آواز نے کیا کہا؟ آواز نے کہا کہ غم نہ کرو، قیامت کے دن آسمان کے لوگ تمہاری طرف رشک سے دیکھیں گے. اور بس اس کے بعد انہوں نے یروشلم میں طور زیتہ کے پہاڑ پر سکونت اختیار کر لی. یہ سٹوری سن کر ہی گوز بمس آ جاتے ہیں. اور ان کی وفات کا واقعہ بھی تو ان کی اس ڈیپ ڈیٹیچمنٹ کو کتنا سٹرونگلی ظاہر کرتا ہے. ہاں، وہ آخری وقت والی بات جب انہوں نے سب کو باہر نکال دیا تھا. ایگزیکٹلی. جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے کمرے میں موجود تمام دوستوں اور ملنے والوں کو باہر نکال دیا، یہ کہہ کر کہ فرشتوں کے آنے کا وقت ہے اور ان کے لیے جگہ خالی کرو. انہوں نے ایفیکٹیولی فزیکل دنیا سے اپنا کانٹیکٹ بالکل کٹ آف کر دیا تھا اس مومنٹ پر، مکمل طور پر. اور اس کے ساتھ ایک اور کہانی جو مائنڈ میں آتی ہے وہ ابراہیم ابن ادہم کی ہے، بلخ کا شہزادہ، پرنس آف بلخ، جو اپنی پوری شاہی زندگی اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر ایک عام فقیر کی طرح یروشلم کی راہ پر نکل پڑا تھا. ہاں وہی. اور جب وہ شہر کے حدود سے نکل رہا تھا تو سپاہیوں نے اسے غریبانہ حالت میں دیکھ کر روکا اور پوچھا کہ کیا تم کسی کے بھگائے ہوئے غلام ہو؟ اور ابراہیم کا جواب کتنا پروفاؤنڈ تھا وہاں پر. بہت پروفاؤنڈ. اس نے کہا ہاں، میں اپنے گناہوں سے بھاگا ہوا غلام ہوں. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سپاہیوں کو لگا وہ واقعی مجرم ہیں اور انہوں نے اسے قید کر لیا. صحیح بات ہے. اب یہاں رک کر میں 1 منٹ اس بارے میں غور کر رہی تھی. مجھے اس پورے دور کے حوالے سے ایک بات کنفیوز کرتی ہے. اچھا، وہ کیا؟ ہم ان سٹوریز میں مسلسل تکلیف، فقہ کشی اور آئسولیشن دیکھتے ہیں، ایک طرح کا ڈیلیبریٹ دکھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو کیا ان ابتدائی صوفیہ نے یہ مشکلات جان بوجھ کر اس لیے چنی تھی کیونکہ ان کے مطابق تکلیف اٹھانا ہی روحانیت ہے؟ صحیح، یعنی سفرنگ کو ہی گول سمجھ لیا جائے. ہاں، یا پھر کیا اس وقت کی سوشیو پولیٹیکل دنیا اتنی کرپٹ اور بری ہو چکی تھی کہ یروشلم ان کے لیے اس دنیا سے بھاگنے کا ایک اسکیپ کا آخری راستہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی لاجیکل سوال ہے، کیونکہ سرفیس لیول پر دیکھنے سے تو یہ واقعی فزیکل ٹارچر یا پیور اسکیپزم لگتا ہے. وہی تو، کیوں کوئی اپنا تخت ایسے ہی چھوڑ دے گا اور قید ہو جائے گا؟ لیکن الکیلانی کی جو تحقیق ہے وہ اس ایسپیکٹ کو بہت ڈیپلی اور کلیئرلی واضح کرتی ہے.
صوفیہ کے ہاں یہ جو شدید سادگی یا پائٹسٹک آسٹیریٹی تھی جسے تصوف میں زہد کہتے ہیں. اچھا، زہد. ہاں، تو یہ ان کا الٹیمیٹ گول یا مقصد بالکل بھی نہیں تھا. وہ کوئی میسوکسٹ تھوڑی تھے کہ خود کو عذاب دے کر خوش ہوں، اور نہ ہی یہ دنیا سے فرار تھا. تو پھر آخر تھا کیا یہ؟ دراصل یہ دنیا کے نوائز کو فلٹر آؤٹ کرنے کا ایک میکانزم تھا. انسان کا ذہن ہر وقت خواہشات، سٹیٹس اور پاور کی فکر میں الجھا رہتا ہے. ہاں، ہماری عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کانسٹنٹلی دماغ چلتا رہتا ہے. بالکل. یہ سب ایک ایکسٹرنل نوائز ہے، اور صوفیہ کا ماننا تھا کہ جب تک یہ شور پوری طرح سے ختم نہیں ہوگا خدا کی آواز صاف سنائی نہیں دے گی. تو مٹی پر سونا یا پرانے کپڑے پہننا دراصل اس نوائز کو زیرو پر لانے کا سوئچ تھا. کیا میں اس کو اس طرح دیکھ سکتی ہوں؟ مکمل طور پر یہ بالکل صحیح مثال ہے. وہ ڈیوائن لو یا خدا سے محبت کو ایک ایسی فارم میں ایکسپیرینس کرنا چاہتے تھے جس سے انہوں نے ٹیسٹ، نالج یا علم الذوق کا نام دیا. علم و ذوق، یعنی جسے چکھ کر محسوس کیا جائے. ایگزیکٹلی. ایک ایسا علم جو کتابوں سے نہیں بلکہ روحانیت کو پرسنلی ٹیسٹ کرنے سے ملتا ہے. اور یروشلم ان کے لیے وہ اسپیسیفک انوائرمنٹ تھا جہاں دنیا کی آوازیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی تھی اور ان سین دنیا کا فریکوینسی سگنل سب سے زیادہ کلیئر ہو جاتا تھا. بالکل. ابراہیم بن آدم اپنا تخت اس لیے نہیں چھوڑ رہا تھا کہ اسے صرف غریبی پسند تھی، بلکہ وہ اس لیے چھوڑ رہا تھا کیونکہ اس تخت کا جو شور تھا وہ اسے کچھ اور سن ہی نہیں دے رہا تھا. واو، یہ پرسپیکٹو تو بہت لبریٹنگ ہے. ارلی سینچریز میں ہمیں یہ سولو اسپرچول کویسٹ نظر آتی ہیں. لوگ اکیلے پہاڑوں اور غفاؤں میں بیٹھ کر اپنی ایگو سے لڑ رہے ہیں. صحیح انفرادی عبادت کا زمانہ تھا وہ. لیکن پھر 11th سینچری یعنی 5ویں صدی ہجری کے قریب گیم پوری طرح چینج ہو جاتی ہے. یہ انفرادی اور پرائیویٹ سفر ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنل اور پبلک سسٹم میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ٹرانسفارمیشن ہسٹری کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. ڈیفینیٹلی. اور اس ٹرانسفارمیشن کے سینٹر میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اسلامک تھاٹ کا رخ ہی موڑ دیا، امام الغزالی. میں سمجھتی ہوں اس تحقیق میں الغزالی کے یروشلم آنے کا فیز شاید سب سے زیادہ فیسنیٹنگ حصہ ہے. میں ایگری کروں گا. الغزالی کی سٹوری واقعی بہت ڈرامیٹک ہے. وہ اپنے وقت کے سب سے ڈومیننٹ انٹلیکچوئل فگر تھے. بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی کے اسینشلی ہیڈ تھے. یعنی اس وقت کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے. بالکل. ہر بار عالم اور ہر سیاسی شخصیت ان کے آگے جھکتی تھی. لیکن اپنے کریئر اور سکسیس کی ایبسلوٹ پیک پر پہنچ کر انہیں ایک شدید روحانی بحران کا سامنا کرنا پڑا. ایک ایگزسٹینشیل اور اسپرچول کرائسس. اس کو اگر ہم آج کے دور میں رکھ کے سوچیں تو تصور کریں کہ گوگل یا ایپل کا کوئی سپر سٹار CEO جس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہوں، جس کا ہر لفظ میڈیا کور کرتا ہو. میڈیا اس کے ہر بول کو کوٹ کرتا ہو اور اس کے پاس گلوبل پاور ہو. اور وہ اچانک اپنا سوٹ اتار دے، اپنا فون ڈسکنیکٹ کرے اور کسی عام سے سڑک پر جھاڑو لگانے لگے. ایگزیکٹلی. صرف اس لیے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی عظیم کامیابی ہی اس کی روح کو اندر سے کھا رہی ہے. غزالی کو آنیسٹلی ایگزیکٹلی یہی محسوس ہوا تھا. ان کا سب سے بڑا سورس آف پرائیڈ ان کا علم تھا، ان کی نالج تھی. انہیں ریئلائز ہوا کہ ان کا انٹیلیکٹ ہی انہیں باقیوں سے سپیریئر فیل کروا رہا ہے، جو کہ اسپرچوالٹی میں ایگو کی شاید ورسٹ فارم ہے. بالکل. تو وہ اپنا رتبہ، اپنا عہدہ، اپنا شہر بغداد سب چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. اور جاتے کہاں ہیں؟ سیدھا یروشلم. اور تحقیق یہ واضح کرتی ہے کہ یروشلم ہی کیوں؟ کیونکہ وہاں انہوں نے جو کچھ کیا وہ حیران کن تھا. وہ وہاں الاقصی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، فرش بہارتے تھے اور غریبوں کے ساتھ لٹرلی زمین پر بیٹھتے تھے. انہوں نے ایفیکٹولی اپنی جو میگا پہچان تھی اس کو مٹا دیا تھا. ہاں، پہچان مٹا دی تھی. اور پھر وہاں رہتے ہوئے انہوں نے وہ عظیم کام کیا جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ لکھ دی. انہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین یعنی ریوائول آف دا ریلیجس سائنسز کا بیشتر حصہ یہیں تصنیف کیا. اور اس کتاب نے اور الغزالی کے اس اسپیسیفک سفر نے تصوف کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. ایسا انقلاب جس کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس وقت تک ایک بہت بڑی ڈویژن بن چکی تھی سماج میں. یعنی ٹریڈیشنل علماء اور صوفیہ کے درمیان والی ڈویژن. ایگزیکٹلی. ایک طرف ٹریڈیشنل اسلامک جورسپروڈنس
یا فقہ کے علماء تھے جو شریعت کے اسٹرکٹ رولز پر بہت زور دیتے تھے. دوسری طرف صوفی تھے جن پر اکثر آرتھوڈاکسی ہیریٹک ہونے کا شک کرتی تھی. ہاں، کیونکہ ان کے بعض اشعار اور حالات شریعت کے ظاہری اصولوں سے شاید ٹکراتے ہوئے لگتے تھے نا؟ صحیح. لیکن غزالی کیونکہ فقہ کے انڈسپیوٹڈ ماسٹر تھے، جب انہوں نے تصوف کا راستہ اپنایا تو انہوں نے اسینشلی ان دونوں ورلڈز کو ایک ہی پلیٹ فارم پر ریکنسائل کر دیا. یعنی میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ انہوں نے عام علماء کو بتایا کہ صرف رولز فالو کرنا بنا ہارٹ اور روحانیت کے بے مقصد سا ہے. ہاں، اور ساتھ ہی صوفیہ کو بھی بتایا کہ بنا اسٹرکٹ اصولوں کے روحانیت باؤنڈز کراس کر سکتی ہے. بالکل. تو ان دونوں کو بیلنس کر دیا. صحیح. انہوں نے صوفیہ کے مقامات یعنی اسٹیشنز اور احوال یعنی اسٹیٹس کو باقاعدہ ایک انٹلیکچول ویلیڈیشن دی. اس کا ایک بہت بڑا پریکٹیکل نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف جو پہلے صرف آئزولیشن میں ہوتا تھا، اب وہ عام لوگوں اور علماء دونوں کے لیے قابل قبول ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور اس قبولیت نے ایسنشلی انسٹیٹیوشنل صوفزم کی بنیاد رکھی. یہاں سے وہ کلیئر شفٹ نظر آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خانقاہیں، زاویاز اور مدارس کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. یہ نظام وہاں سے پراپرلی شروع ہوا. اب روحانیت صرف اکیلے جنگل میں یا پہاڑوں میں نہیں تلاش کی جا رہی تھی، بلکہ شہر کے بیچوں بیچ کمیونٹی کے درمیان پریکٹس ہو رہی تھی. ان بلڈنگز میں لوگ پڑھتے تھے، سوتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ایسنشلی مل کر عبادت کرتے تھے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ صرف مشرق یعنی ایسٹ تک محدود نہیں رہا. الکیلانی کا ریسرچ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ کس طرح مغرب یعنی نارتھ افریقہ اور اینڈلوسیا سے زائرین کا ایک سیلاب اس شہر کی طرف آنا شروع ہو گیا. یہ ایسنشلی ایک گلوبل نیٹ ورک بن رہا تھا. آپ دیکھیں، مغرب سے آنے والے پلگرمز اکثر اپنا حج کا سفر ڈائریکٹلی مکہ سے شروع کرنے کے بجائے پہلے یروشلم آتے تھے. اچھا، ڈائریکٹ مکہ نہیں جاتے تھے؟ نہیں، وہاں آ کر وہ اپنا احرام باندھتے تھے. اس کی جو ایبسولوٹ فاؤنڈیشن تھی وہ اس مشہور حدیث پر تھی جس میں فرمایا گیا تھا کہ جو شخص مسجد الاقصی سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی یروشلم ان کے آخری سفر کی منزل نہیں تھا بلکہ ان کی اسپرچول کلینزنگ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. جی، کتنی خوبصورت بات ہے. واقعی بہت پاورفل کانسیپٹ تھا یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے. اب یہ سب اتنا آرگینک اور بیوٹیفل طریقے سے ایوالو ہو رہا تھا، انسٹیٹیوشنل بن رہا تھا، لیکن پھر تاریخ کا ایک بہت ہی بروٹل بحران آتا ہے، کروسیڈز یعنی صلیبی جنگیں. ہاں، وہ ایک بہت ہی ڈارک اور ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا اس پوری تاریخ کا. 1199 میں کروسیڈرز شہر پر قبضہ کر لیتے ہیں. مسلمانوں اور یہودیوں کا وہاں پر قتل عام ہوتا ہے اور بچے کھچے لوگوں کو شہر سے پوری طرح نکال دیا جاتا ہے. اور یہ قبضہ کوئی چھوٹا وقفہ نہیں تھا. لگ بھگ 90 سال تک یعنی ایک پوری صدی کے قریب شہر مسلمانوں کی پہنچ سے بالکل باہر رہتا ہے. اب یہاں نا ہیومن سائیکالوجی ایک اور نئے اینگل سے پلے کرتی ہے. ہم انسانی فطرت میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی عظیم چیز ہوتی ہے نا تو وقت کے ساتھ ہم اسے تھوڑا ٹیک فار گرانٹڈ لینے لگتے ہیں. صحیح، یہ ایک انسانی عادت ہے. لیکن جب وہ چیز اچانک چھین لی جائے، فورس کے تھرو ہٹا دی جائے تو اس سے وابستگی اور جو obsession ہے وہ 10 فولڈ بڑھ جاتی ہے. یہ بالکل درست بات ہے اور ہسٹری اس پرٹیکولر کیس میں اس کو مکمل طور پر ویلیڈیٹ کرتی ہے. ان 90 سالوں کی ایگزائل نے ان لوگوں کے دلوں میں ایسنشلی آگ لگا دی تھی. صحیح، یعنی ایک دوری نے الٹا محبت بڑھا دی. ایگزیکٹلی. اس دوری کے نتیجے میں ایک پورا لٹریری جانرا وجود میں آیا جسے فضائل القدس یعنی یروشلم کے فضائل کہا جاتا ہے. اچھا، تو لٹریچر کے تھرو کنیکشن زندہ رکھا. بالکل. مسلمان سکولرز، صوفیز اور عام لوگ کیونکہ فزیکل طور پر شہر میں جا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے مینٹلی اور اسپرچولی وہاں ٹریول کرنا شروع کر دیا. یعنی فزیکلی الاؤڈ نہیں تھے تو شعور کے ذریعے پہنچ گئے. ہاں، انہوں نے کتابیں لکھیں، قصے سنائے اور مقدس مقامات کا ذکر اپنی محفلوں میں شروع کر دیا تاکہ فیوچر جنریشنز کا اس زمین سے کنیکشن نہ ٹوٹے.
یہ ایک بہت ہی بریلینٹ سائیکولوجیکل ڈیفنس میکینزم لگتا ہے مجھے. جغرافیہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تھا تو انہوں نے اس جغرافیہ کو لٹرلی اپنے شعور اور خیالات میں محفوظ کر لیا. صحیح. اور اسی کلیکٹیو امید اور تڑپ کا کلائمیکس تب آیا جب 583 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے شہر کو آخرکار واپس فتح کیا. واو. اور سورسز میں لکھا ہے نا کہ جیسے ہی شہر اوپن ہوا صوفیہ اور علماء کا ایک امینس سیلاب یروشلم کی طرف امڑ آیا تھا. وہاں کا منظر ایسا تھا جیسے کسی پیاسے کو 90 سال بعد پانی مل گیا ہو. اور صلاح الدین ایوبی اس بات کو کلیئرلی سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے وہ؟ وہ جانتے تھے کہ شہر کا وقار اور اس کی اہمیت صرف اس کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو دوبارہ بنانے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی روحانیت کو، اس کی اسپرچول کور کو دوبارہ زندہ کرنے میں ہے. اسی لیے فتح کے فوراً بعد نا صلاح الدین نے میسو انڈاؤمنٹس یعنی وقف قائم کیے وہاں پر. بالکل. انہوں نے لٹرلی کروسیڈر پراپرٹیز کو صوفی خانقاہوں میں تبدیل کر دیا. جیسے وہ خانقاہ الصلاحیہ تھیں جس کا ذکر ہے تحقیق میں. ہاں، خانقاہ الصلاحیہ، جس میں آنے والے مسٹکس کے رہنے، کھانے اور ایون الاؤنس کا پورا انتظام وہاں موجود تھا. اور یہ سلسلہ صرف ایوبی دور تک رکا نہیں رہا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ مملوک اور پھر آٹومن یعنی عثمانی پیریڈ میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو یروشلم کا پورا اربن انفراسٹرکچر لٹرلی ایک میسو صوفی یونیورسٹی کیمپس میں ڈھل چکا تھا. ہر طرف آپ کو زاویاز ہی زاویاز نظر آتے تھے وہاں. بالکل. قادریہ، رفاعیہ، شاذلیہ جیسے بڑے بڑے صوفی سلسلوں نے یہاں اپنے ہیڈ کوارٹرز اور سب برانچز باقاعدہ قائم کر لی تھی. اور آٹومن سلطانز نے باری باری زمینیں ان اشاب اور خانگاہوں کے نام وقف کر دیں تاکہ یہ جو روحانی ایکو سسٹم بن گیا تھا نا، یہ کبھی وقت کے ساتھ کولیپس نہ ہو. تو یہ ایسنشلی ایک عام شہر سے شروع ہو کر ارلی ایسیٹکس کی ان تنہا گفاؤں سے گزرتا ہوا غزالی کی اس میسو سنتھسس کے بعد ایک ایسی گلوبل روحانی چھاؤنی بن گیا جہاں سوسائٹی کا ہر طبقہ آ کر شفا پاتا تھا. واقعی اگر ہم اس پورے سفر کو آج کے اس جائزے میں ریپ اپ کریں نا تو ان تمام ماخذ سے جو سب سے گہرا سبق نکلتا ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فزیکل آرکیٹیکچر، مٹی، پتھر اور چٹانیں، یہ چیزیں اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹلی مقدس نہیں ہوتی. صحیح، بالکل صحیح پوائنٹ ہے. یہ مٹی تا مٹی ہے آخر. ہاں، انہیں مقدس بناتے ہیں انسانی روح کی وہ تڑپ، وہ عقیدت اور خدا سے کنیکشن کی وہ کوشش جو ان اسپیسیفک جگہوں پر صدیوں تک پریکٹس کی جاتی ہے. یروشلم کی سٹوری اصل میں جغرافی کی سٹوری نہیں ہے، بلکہ ان فزیکل باؤنڈریز سے پرے اس ہیومن یرننگ کی سٹوری ہے جو ایک ہائر ٹروتھ سے ملنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. صحیح کہا آپ نے. مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ جغرافی ایفیکٹولی ایک اسپرچول اسپیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ذریعے. ان ہزاروں صوفیہ نے وہاں اپنی راتیں عبادت میں گزار کر اور اپنے آنسو گرا کر اور اس دنیا کو ترک کر کے دراصل اس مٹی کو ریچارج کیا. اس مٹی کو ریچارج کیا. کیا عجیب اور خوبصورت ایکسپریشن ہے یہ. انہوں نے اس زمین پر اپنے پیور وجود کو نثار کر دیا تھا نا، اس یقین کے ساتھ کہ یہی وہ فزیکل اینکر ہے جو انہیں فائنلی میٹا فزیکل دنیا کے دروازے تک پہنچائے گا. ایگزیکٹلی. اور یہی وہ احساس ہے، یہی پوائنٹ ہے جو ہمیں آج کے دور کی ریالٹی کے بالکل سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. آج کے دور میں اس سب کا مطلب نکالنا بہت ضروری ہے. ہاں، یعنی پورا سورس مٹیریل پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں نا ایک ایسی سوچ مسلسل گھوم رہی ہے جسے میں سچ کہوں تو نظر انداز نہیں کر پا رہی. اچھا، وہ سوچ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ گزرے وقتوں کے ان عظیم انٹلیکچول اور اسپرچول جائنٹس نے، چاہے وہ شہزادے تھے یا عظیم فلاسفرز، ان سب نے اپنے اندر اور باہر کے نوائز سے بچنے کے لیے سب کچھ چھوڑا، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا. بالکل. اور یروشلم جیسی اسپیس کا رخ کیا جہاں ان کی ساری دنیاوی فریکوینسیز فلٹر آؤٹ ہو جاتی تھیں. لیکن اگر ہم تھوڑا آج کے اس عام انسان کی طرف دیکھیں، ہم جس ٹیکنالوجی، جس سوشل میڈیا اور انفینٹ انفارمیشن کے دور میں زندہ ہیں. یہاں شور صرف ہمارے ارد گرد تو نہیں ہے نا. اب
یہی تو بات ہے. یہ شور اب باقاعدہ ہماری جیبوں میں ہے، ہماری اسکرینز پر ہے، اور اسینشلی ہمارے دماغوں میں مسلسل پلے ہو رہا ہے. میں اور آپ، ہم سب اس وقت شاید تاریخ کی سب سے اوور اسٹیمیولیٹڈ جنریشن ہے. میں پوری طرح اس سے اتفاق کرتا ہوں. 1 منٹ کا بھی سکون نہیں ہے اب مائنڈ کو. تو ایسے دور میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس عام انسان کا یروشلم کہاں ہے؟ یہ بہت ڈیپ سوال اٹھایا ہے آپ نے. جب زمین کا ہر ایک انچ گوگل میپس پر ڈاکیومنٹڈ ہے، میپڈ ہے، اور ہر راستہ ہماری فزیکل ریچ میں آ چکا ہے، تو وہ داخلی خاموشی کی جگہ کہاں بچی ہے؟ جہاں انسان جا کر اپنے اندر کی آواز سن سکے، رائٹ؟ بالکل. انسان آج اس زمین اور آسمان کے درمیان تیز ترین راستے کو تلاش کرنے کے لیے آخر کہاں جائے، جب ہم آج خود سے ہی بچ کر نہیں نکل سکتے؟ یہ واقعی ایک ایسا ڈیپلی پرسنل سوال ہے جو ہر انسان کو سوچنا پڑے گا. ہاں، اور یہ سورسز اور یہ تفصیلی جائزہ ہم میں سے ہر ایک کے سامنے یہ آئینہ رکھ دیتا ہے کہ اگر یروشلم باہر نہیں بچا تو کیا ہمیں اسے اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا؟ آئی تھنک اس پہ غور کرنا آج کے شور میں سب سے بڑی ضرورت ہے. سلام. آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے سفر پر نکل رہے ہیں. ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صدیوں پرانی روحانی تاریخ کی، اور خاص طور پر یروشلم کی، ایک ایسا شہر جس نے صدیوں سے انسانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے. تو اس جائزے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر صوفیوں اور زاہدوں کے لیے یروشلم میں ایسی کیا خاص بات تھی، اس شہر کی کشش نے ان کی روحانیت کو کیسے بدلا. چلیے شروع کرتے ہیں. اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے نزار قبانی کی یہ خوبصورت نظم ایک بہترین شروعات ہے. وہ کہتے ہیں، میں نے تیری دیواروں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا، میں نے تیری گلیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی خبر مانگی. اے یروشلم، زمین اور آسمان کے درمیان سب سے تیز راستہ. کیا کمال کے الفاظ ہیں نا؟ یہ محض چند سطریں نہیں ہیں، بلکہ اس زبردست روحانی کشش کا نچوڑ ہیں جو اس شہر میں ہے. صوفیہ کے لیے یہ صرف عقیدت نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ روحانی منزل تھی. تو اس 600 سالہ لمبی تاریخ کو ہم جلدی سے ان 5 حصوں میں دیکھ لیتے ہیں. پہلا، یروشلم کی کشش. دوسرا، صحابہ اور زاہد. تیسرا، تصوف کا عروج. چوتھا، ممتاز علماء اور صوفیہ. اور آخر میں صلیبی جنگیں اور دوبارہ فتح. اچھا، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یروشلم کی اس زبردست کشش کی. آخر اس کی روحانیت میں ایسا کیا تھا؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یروشلم کی یہ کشش کوئی عام سی جغرافیائی کشش نہیں تھی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ واقعہ اسراء اور معراج ہے. روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس رات کے معجزاتی سفر نے مکہ، مدینہ اور یروشلم کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کر دیا جسے توڑا نہیں جا سکتا. پیغمبر اسلام کا یروشلم سے آسمان کی طرف جانا صوفیہ کے لیے ایک ایسا تصور بن گیا جہاں یہ شہر زمین اور آسمان کے درمیان براہ راست رابطے کا ذریعہ بن گیا، یعنی ایک طرح سے آسمان کا دروازہ. اور ہاں، اس عقیدت کی ایک اور بہت بڑی وجہ یروشلم کی آخروی اہمیت بھی ہے. مذہبی تعلیمات میں اس شہر کو قیامت اور حشر کے دن سے بالکل براہ راست جوڑا گیا ہے. یہ عقیدہ کہ یہ مقام آسمان سے قریب ترین ہے، صوفیہ کے لیے ایک بہت بڑی، میں کہوں گی میگنیٹک کشش بن گیا. ان کے نزدیک اس شہر میں رہنے کا مطلب ہی خدا کے قریب ہونا اور آخرت کی بہترین تیاری کرنا تھا. اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جو ہے صحابہ اور زاہدوں کا دور، یعنی اس عقیدت کی بالکل شروعات. اس ٹائم لائن پر ذرا غور کریں. پہلی صدی ہجری سے لے کر ایوبی دور تک ہر حکومت کے بدلنے سے اس شہر کی فضا بھی بدلی. کبھی فاطمی دور میں یہاں لوگ قیامت کے انتظار میں جوک در جوک آتے تھے، تو کبھی صلیبی قبضے کے دوران انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا. اور پھر صلاح الدین ایوبی کی فتح نے اس شہر کی یاد کو ایک نئی زندگی دے دی. یہ ٹائم لائن واقعی بہت کچھ بیان کرتی ہے. ابتدائی دور کی ان بڑی شخصیات نے بعد میں آنے والے زاہدوں کے لیے ایک طرح سے باقاعدہ راستہ بنا دیا. دور دراز سے سفر کر کے یروشلم آنا ایک روایت سی بن گئی. ذرا سوچئے، بلال بن رباح کا اس شہر میں اذان دینا یا ابو عبیدہ کا یہاں نماز ادا کرنے کی آخری خواہش رکھنا، یہ سب اس شہر سے ان کی گہری جذباتی وابستگی کا کتنا بڑا اور واضح ثبوت ہے. چلے اب تیسرے حصے پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی تصوف کا عروج اور اس کی منظم روایت. تو ہوا کچھ یوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ
خاص طور پر دوسری صدی ہجری تک آتے آتے ایک بہت بڑی نظریاتی تبدیلی آئی۔ ابتدائی سادگی محض دنیا چھوڑنے تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک باقاعدہ منظم صوفیانہ روایت میں بدل گئی۔ اب ذات کو فنا کرنا اور روحانی بلندی پانا بنیادی مقصد بن گیا تھا، اور سچ پوچھیں تو اس روحانی سفر کے لیے یروشلم کے پرسکون ماحول سے بہتر کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تصوف کی تاریخ میں آپ سب نے رابعہ بصری کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جنہوں نے عشق الہی کے تصور کو دنیا سے متعارف کروایا۔ روایات کے مطابق انہیں یروشلم کے قریب ہی ایک الہامی آواز سنائی دی کہ قیامت کے دن جنت کے مقرب لوگ تمہیں دیکھیں گے اور تم پر رشک کریں گے، اور پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی شہر کی عبادت میں گزار دی اور یہیں مدفون بھی ہوئیں۔ اس دور کے لوگ اس شہر کی روحانی برکات سمیٹنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم جیسے لوگوں کا شاہی محلات چھوڑ کر مسجد اقصی کے صحن میں سو جانا یا سفیان الثوری کا رات دن وہاں عبادت کرنا، سچ میں یہ محض کہانیاں نہیں ہے، بلکہ ان انسانوں کی ایک عملی روحانی جدوجہد تھی جس کا واحد مرکز صرف اور صرف یروشلم تھا۔ اب ہم اپنے چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ممتاز علماء اور صوفیہ، یعنی وہ وقت جب فلسفے اور تصوف کا ملاپ ہوا۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری تک پہنچتے پہنچتے یروشلم کے ساتھ صوفیہ کا تعلق ایک بالکل نئی گہرائی تک پہنچ گیا۔ اب بات صرف یہاں آ کر بسنے کی نہیں رہی تھی، بلکہ اب اس شہر کی فضاؤں میں بیٹھ کر تصوف اور الہیات پر باقاعدہ پیچیدہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں، یعنی شہر کے تقدس کو اب علمی اور فکری دلائل سے ثابت کیا جانے لگا تھا۔ اور اس کی سب سے شاندار مثال امام غزالی کی ہے۔ جب اس عظیم مفکر نے تدریس چھوڑ کر روحانی سکون کی تلاش شروع کی نا، تو حیران کن طور پر انہوں نے بھی 10 سال کے لیے یروشلم ہی کا انتخاب کیا۔ باب الرحمت کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے تاریخ کی سب سے اہم مذہبی کتابوں میں سے ایک احیاء علوم الدین لکھی، اور وہ بھی اسی شہر کی خاموشی اور تقدس کے سائے میں۔ اب ہم اپنے آخری یعنی 5ویں حصے پر آتے ہیں، صلیبی جنگیں، فراق اور دوبارہ فتح۔ تاریخ کے اس موڑ پر ایک بہت بڑی اور اچانک سیاسی تبدیلی آتی ہے۔ صلیبی قبضے کے دوران لگ بھگ 90 سال تک مسلمانوں پر اس شہر کے دروازے مکمل بند رہے، لیکن ایک عجیب بات ہوئی۔ اس جبری دوری نے صوفیہ کے دلوں میں یروشلم کی کشش کو کم کرنے کے بجائے اور بھی زیادہ بڑھا دیا، اور پھر جیسے ہی صلاح الدین ایوبی نے شہر واپس لیا، علماء اور صوفیہ کا ایک بے پناہ ہجوم دیوانہ وار دوبارہ اس شہر کی طرف امڑ آئے۔ صلاح الدین کی اس عسکری فتح کا سب سے بڑا فائدہ یروشلم میں تصوف کے اداروں ہی کو ملا تھا۔ باقاعدہ حکومتی سرپرستی اور بڑے مالی اوقاف کی وجہ سے یروشلم صوفیہ کے لیے واقعی ایک سنہری دور میں داخل ہو گیا۔ صوفی شیوخ کے لیے جو دارالبرکات قائم کیے گئے، اس نے بعد میں آنے والے کئی بڑے صوفی سلسلوں کی مضبوط بنیاد رکھ دی۔ تو تاریخ کے اس طویل سفر سے گزرنے کے بعد ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب انسان کو کسی مقدس مقام سے زبردستی دور کر دیا جاتا ہے، تو وہ دوری عقیدت کو ختم کرنے کے بجائے اکثر اسے مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ اگر مکمل پابندی نے صوفیہ کی روحانی تڑپ کو اس حد تک بڑھا دیا تھا، تو آج کے دور میں فاصلے اور دوریاں ہمارے اپنے گہرے عقائد کو کس طرح شکل دیتی ہیں؟ ذرا اس پر سوچیے گا۔